بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں موجود ہے. خود رب العالمین نے قرآن پاک میں اس مہینے کے حوالے سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جہاں مہینوں کی تعداد رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، وہیں ان مہینوں میں سے کون کون سے مہینے احترام کے ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا. 3 مہینے تو لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، محترم مہینے کہلاتے ہیں، عظمت والے مہینے کہلاتے ہیں. اور یہ کب سے ہے؟ کوئی آج نئی بات نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ حرمت والے مہینے جب سے اللہ نے یہ زمین اور آسمان کو بنایا تب سے ہی، تبھی سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور ان حرمت والے مہینوں میں سے 1 مہینہ محرم کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، جس کو بہت سارے لوگوں نے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے غم کا مہینہ قرار دیا ہے. حرمت کے مہینے کو غم کا مہینہ سے بدل دیا، عظمت کے مہینے کو گھوڑ اور تاشے کے مہینے سے بدل دیا، محترم مہینے کو ناچ اور گانے میں بدل دیا. افسوس ہوتا ہے حرمت والے مہینے میں ان ناچنے گانے والے اور ان ڈھول باجا بجانے والے اور ان ڈھول پیٹنے والوں کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں آتی. شہادت ایک بہت اونچا مقام ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شہید کیے گئے، اور صرف حضرت حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا آپ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو روئے زمین کے سب سے بڑے خلیفۃ المسلمین اور سب سے زیادہ حکومت کرنے والے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم الحرام کو، لیکن اس دن کوئی ڈھول تاشا نہیں، اس دن کوئی تماشا نہیں، پتہ بھی نہیں ہے بہت ساروں کو۔ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ 10 محرم کو تو بڑے اچھے سے یاد رکھتے ہیں، 10 محرم کو بالکل پہلے سے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں کہ کب محرم کا ہے، کب محرم کی 10ویں تاریخ آئے گی، اس دن یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، ایسے کرنے ہیں، ویسے کرنے۔ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے، جی اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق دے دیا کہ دیکھو بھائی، جہاں بھی دین کا معاملہ آئے، جہاں بھی اسلام کا معاملہ آئے، جہاں بھی قرآن کا معاملہ آئے، جہاں بھی ملت اسلامیہ کا معاملہ آئے، وہاں پر جان دینے میں کوئی گریز نہیں ہے۔ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، بہت مرتبہ، بہت بلند مرتبہ ہے۔ رب ذوالجلال نے شہیدوں کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ او مخاطب، او لوگوں سنو، جو لوگ ہمارے راستے میں شہید کر دیے گئے، جو لوگ ہمارے راستے میں قتل کر دیے گئے، جو لوگ ہمارے راستے میں مار دیے گئے، یاد رکھنا وہ بظاہر تمہاری نظروں میں مقتول ہو گئے، بظاہر تمہارے نظروں سے وہ چلے گئے، بظاہر تمہارے نظروں سے وہ قتل کر دیے گئے، لیکن ہماری نظروں میں، ہمارے سامنے ہمارے موجود، ہمارے سامنے وہ قتل نہیں کیے گئے، ہمارے سامنے وہ مارے نہیں گئے، بلکہ وہ ہمارے نزدیک زندہ ہے حیات سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خدا کے دربار میں تو حیات سے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو سنو، وہ ہماری نظروں میں زندہ ہے، حیات سے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جی ان کے نام پر تلوے بجا رہے ہیں، ان کے نام پر تالیاں بج رہی ہے، ان کے نام پر ڈھول بج رہے ہیں، ان کے نام پر تماشے چل رہے ہیں، رات 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 بھر لوگ ان کے نام لے لے کر ڈھول بجاتے ہیں۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ کیا ہماری ایمانی تقاضا یہی ہے کہ نواسے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشے رسول، جن کو رسول اپنے کندھوں پر کھلایا کرتے تھے، جن کو رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، جن کو رسول مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا کرتے تھے، جن کو رسول مبارک ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، جن کو رسول مبارک گود میں کھلایا کرتے تھے، اس نواسے رسول کے نام پر رات رات بھر خرافات کرے، کیا ہمارا یہی ایمانی تقاضا؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس نواسے رسول نے تو اپنے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جی ہم انہی کے نام لینے والے ہیں، ہم انہی کے نام سے دم بھرتے ہیں، ان کے نام پر جیتے ہیں، ان کے نام پر مرتے ہیں، اور تو اور کیا، ان کے نام پر ذرا بھی آنچ آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود کیا ہماری ایمان میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ ہم انہی کے نام پر رات رات بھر خرافات کریں؟ جی ہم اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم بھرنے والے ہیں۔ آپ کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی بنیاد پر، اسی دین کی بقا کی بنیاد پر، اسی اسلام کی بقا کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں کلمہ کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ جی اگر ابھی پوچھ لیا جائے پہلا کلمہ سنائیں اور اس کا ترجمہ سنائیں، دائیں بائیں جھانکیں گے، دوسرا کلمہ سنائیں ترجمہ سنائیں، دائیں بائیں جھانکیں گے، تیسرا کلمہ سنائیں اس کا ترجمہ سنائیں، دائیں بائیں جھانکیں گے۔ جی اور اگر کہہ دیا جائے چلو فلاں جگہ ڈھول بج رہے ہیں، جی نہ جانے بدن میں کیا کیا لپیٹ کے جاتے ہیں وہ،
ہرا وہ پتہ نہیں کالا اور پتہ نہیں کیسا کیسا رنگ کا مرغا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اسی لیے جو لوگ ڈھول بازے کرتے ہیں رات بھر، جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں رات بھر، ان کے سلسلے میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اور آج ہم یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کو آج وہ فتویٰ بھی سنائیں گے جو حضرات مفتیان کرام نے لکھا ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں۔ ایک بہت بڑے مفتی ہے ہندوستان میں، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، پہلے شاہی مراد آباد یو پی کے استاد تھے، ہمارے استاد محترم بھی ہیں، اب وہ دارالعلوم دیوبند میں استاد ہے اس وقت۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب النوازل، بہت مشہور کتاب ہے اور کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے باضابطہ طور پر محرم کے مہینے میں جو خرافات ہوتے ہیں ان تمام خرافاتوں کا تذکرہ کیا۔ ہمیں بھی وہ مسئلہ سننا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس مسئلے کے دائرے میں تو نہیں آ گئے، کوئی ایسا کام تو ہم سے نہیں ہو گیا کہ ہم بھی اس مسئلے میں آ گئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مخصوص ایام کی رسومات، محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات، یہ حوالہ نمبر ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب النوازل، نوٹ کر لیجئے گا، اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو ہم سے آ کر بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب النوازل، یہ فتوے کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، تقریباً 15-16 جلد یعنی 15-16 پارٹ میں یہ کتاب ہے۔ یہ پہلا پارٹ ہے، پیج نمبر 501 پہلا پارٹ۔ کیا لکھتے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام؟ فرماتے ہیں مسئلے سوال کے طور پر دریافت کرتے ہیں کوئی صاحب اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین مندرجہ سوال کے بارے میں؟ محرم کے مہینے میں امام حسین کی محفلیں منعقد کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے نام سے صدقہ کرنا، 10ویں محرم کو کھچڑا پکا کر ان کے نام کی سبیل کرنا، اسے کار ثواب سمجھنا، کار ثواب مطلب ثواب کا کام سمجھنا، اور جو ایسا نہ کرے اس کو وہابی یزیدی سمجھنا وغیرہ، یہ سب باتیں درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، سوال کرنے والوں میں سوال۔ جواب کیا ہے؟ جواب سنیے۔ الجواب وباللہ التوفیق، ریحانۃ الرسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے لیے بہت ہی غم قرار دیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ اس کی ہر کوئی ویرودھ کرتا ہے، ہر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ جس حالت میں ان کو شہید کیا گیا یہ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال قدرت خداوندی کے سامنے کس کی کیا بس چل سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک ہے، لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کر جس طرح کی ماتمی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے اور دین کے نام پر کھیل اور تماشے اور تفریحات ہوتی ہے اور کھانے پینے کے ماحول بنایا جاتا ہے، ان سب کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت ساروں نے اس کو اس طرح جکڑ کر پکڑ لیا ہے، چھوڑنے کا نام نہیں، کچھ بھی ہو جائے چھوڑیں گے نہیں جی۔ اور ایسے عاشقان حسین کہلاتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے، تعجب ہوگا، ایسے عاشقان حسین کہتے ہیں ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم تو حسین کے نام پر مریں گے،
حسین کے نام پر جئیں گے اور ڈھول لیں گے پیٹیں گے یا حسین یا حسین. اور میاں کو ذرا کہہ دیا جائے تمہارے ابا کا انتقال کب ہوا؟ تو فلاں تاریخ کو ہوا. کب ہوا؟ 10 محرم کو تیرے ابا کا انتقال ہوا. ذرا ایک کام کرو، 10 محرم کو ایک ڈھول تم اپنے گھر پہ لاؤ اور ابا کا نام لو، یا ابا مارو ڈھنگ سے ڈھولک پہ، یا ابا ڈھنگ سے پھر مارو ڈھولک پہ. کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. کہیں گے تو پاگل ہو گیا ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہوا اس دن اور تو کہتا ہے گھر میں ڈھول بجاؤ. کبھی نہیں کریں گے. میاں جب اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجانا تم کو گوارا نہیں، وہ نواسے رسول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، جو ہماری جان مال عزت آبرو ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے نام پر کیسا ڈھول؟ ارے سمجھ میں بات آ رہی کچھ؟ ان کے نام پر کیسا ڈھول؟ نعوذ باللہ. ان کے نام پر ڈھول بجائیں گے، خوش ہوں گے، ناچیں گے، بڑا اچھا لگے گا. اب باپ کے نام پر بولیں گے ڈھول بجانے کے لیے، بہت برا لگ جائے گا. کہیں گے ہاں ولی صاحب کیا بات کرے تو ہم باپ کے نام پر ڈھول بجائیں گے؟ عقل ماری گئی. باپ کے نام پر ڈھول بجانا گوارا نہیں، حضرت حسین کے نام پر ڈھول بجانا آپ کو گوارا ہے. اور وہ بھی حضرت حسین کو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے. شہادت بہت اونچا مقام، پھر ان کے نام پر کیسا ڈھول، ان کے نام پر کیسا تماشا؟ اللہ حفاظت فرمائے. خیر آئیے، یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات آئیے، اسی محرم کے مہینے سے کیا ہے دوسرا مسئلہ؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام ایک مسئلے کے بارے میں؟ اکثر لوگ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک غم مناتے ہیں، خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے، جیسے نیا کپڑا پہننا، شادی وغیرہ کرنا. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ غم مناتے ہیں، 10 محرم تک کچھ نہیں کرتے. ارے بابا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی 10 محرم پتہ نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادی، کیسی بات کرتے آپ؟ اس دن شادی کریں گے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کئی بیٹی کی شادی محرم کے مہینے میں کی ہے. اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو شادی کا معاملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دین پر اتباع کرنے والے، دین پر چلنے والے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ نمونہ دیا کہ دیکھو محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے. ہاں سوال کیا تھا کہ کیا محرم کی 10 تاریخ کو اکثر لوگ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک غم مناتے ہیں، خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے، نیا کپڑا نہیں پہنتے، شادی نہیں کرتے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب لکھا ہے محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا شیعوں کی رائج کردہ بدعات ہے. یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں. اور شیعہ اسلام سے باہر، اسلام سے خارج، شیعہ اسلام میں داخل نہیں، ان کے عقیدے ہی ختم. یہ شیعوں کا رائج کردہ طریقہ بدعات ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور اس مہینے میں خوشی کا کام انجام دینے کی کوئی بھی ممانعت قرآن و سنت میں موجود ہے ہی نہیں. یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یا اس مہینے کو یہ کام نہیں کرو وہ کام نہ کرو، ایسا کہیں نہیں. اور کسی مہینہ میں کسی کے حادثے شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس نہیں کہلایا جا سکتا. جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اب اس کی بنیاد پر پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے؟ ایسا کچھ بات نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں قرار دینا چاہیے. اب آئیے ہم آپ کو ایک اہم مسئلہ اور سناتے ہیں. کیا ہے مسئلہ؟ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا آپ کے علاقے میں بھی کچھ لوگ آئے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے آپ سے یقیناً چندہ وصول کیا ہوگا اور آپ نے دیا بھی ہوگا چندہ. تو اس سلسلے میں حضرات علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے. جن لوگوں نے چندہ دیا ہے وہ غور کیجئے گا کہ ہم نے اپنا چندہ صحیح جگہ دیا ہے کہ نہیں دیا. کیا فرماتے علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ تعزیہ داری میں شرکت کرنا اور چندہ دینا اور ملیدہ بنا کر فاتحہ کرنا اور اس کو عوام میں تقسیم کرنا کیسا ہے نا؟ 10 تاریخ آ رہی ہے، ابھی ملیدہ بنائیں گے بہت سارے لوگ، اس کی فاتحہ بھی کرائیں گے اور پھر اس کو بانٹیں گے. اسی لیے علماء نے سارے مسئلے لکھ دیے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
अभी से यहाँ से कुछ लोग जाएंगे, कहेंगे ओ मौलवी साहब अपने मन से पता नहीं क्या क्या सब बता दिए। हमने पहले भी बताया था, इस किताब का नाम है किताबुन नवाजिल। ये किताब हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं, उनकी ये किताब है। 16-17 जिल्द में ये किताब है, अभी कुछ और आगे बढ़ गई है। और ये जिल्द पहली जिल्द है, पहला पाठ है, पेज नंबर 501 है। इस पेज नंबर 501 जब आप खोलेंगे तो ये सारे मसले आपको लिखे हुए मिलेंगे। कोई हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, अगर किसी को बुरा लग रहा हो उसके लिए हम मादरत चाहते हैं, लेकिन मसला ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या फरमाते उलमाए किराम मुफ्तियान एज़ाम मसला ज़े के बारे में? ताजियादारी में शिरकत करना और चंदा देना और मरीदा बनाकर फातिहा करना और उसको आवाम में तकसीम करना कैसा है, जायज है या नाजायज? जवाब सुनिए। बिस्मिही सुब्हानहू व तआला अल जवाब व बिल्लाहि तौफीक। इसका जवाब अल्लाह ताला की तौफीक से। क्या है? सवाल में जिक्र करदा सभी उमूर, जिक्र करदा का मतलब जो ऊपर जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? ताजिया में शिरकत होना, उसमें चंदा देना और फिर मरीदा बनाकर उसको, ये सारी जो जिक्र किया गया है, सवाल में जिक्र करदा सभी उमूर बिदअत और नाजायज है। तो पता चला चंदा देना भी नाजायज, ताजिया दारी भी नाजायज, मलीदा का हलवा बनाकर उसकी फातिहा करना भी नाजायज। कहां से जायज होगा? क्यों? इसलिए कि उसकी शरीयत इस्लामी में कोई असल नहीं है, कोई असल है ही नहीं, तो जायज किस तरह होगा? कहीं से दूर दूर तक जरा बराबर भी कुछ वजूद मिलता ही नहीं। बाद के लोगों ने उसमें इतना ज्यादा मिर्च लगाया, इतना ज्यादा हल्दी मिर्च पाउडर लगाया कि बाद वाले लोग, आज के लोग उनको जरूरी करार देते, जो कि नाजायज है। बिल्कुल इसकी शरीयत कोई गुंजाइश ही नहीं देती इन तमाम चीजों की। अब आइए एक और मसला आपको हम लिए चलते हैं, चूंकि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और कल 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आएगी। ये सारे मसले मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके नतीजे कल पता चलेंगे कि कितने लोगों ने इस पर अमल किया है, कितने लोगों ने अमल नहीं किया। वरना बहुत सारे अल्लाह वाले माशाअल्लाह नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं जी, नमाज़ों के पाबंद भी कहलाते हैं, मुत्तकी और परहेजगार भी कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या करते हैं? कट मारते हैं। कहाँ चले गए? मेला में चले गए। क्या करेंगे? नहीं माना, दिल नहीं माना, चले गए, थोड़ा सा देख लिए क्या मामला है, नहीं है, हो गया मामला खत्म। आप कितने नमाजी हैं समझ में आ गया, कितने हादी है समझ में आ गया, और कितने इबादत गुजारे समझ में आ गया। असल तो यही मामला है। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, याद रखिए, गुनाहों से बचना भी इबादत है। इबादत में सिर्फ यही शामिल नहीं, आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, नफलें पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, यही इबादत नहीं है। गुनाहों से बचना भी इबादत। आपने बहुत सारी इबादतें कर ली, बहुत सारे आपने पैसे जमा कर लिए, लेकिन आपको उसको बचाने का तरीका पता नहीं, तो वो पैसे सब के सब खत्म हो जाएंगे। इबादत बहुत सारी आपने कर ली, लेकिन मामला क्या किया? हदीस पाक में आया, कल मैदान हश्र में एक शख्स को लाया जाएगा। कैसा शख्स होगा पता है? उसके पीछे बहुत सारी इबादतें होंगी, नमाजों का अंबार, इबादतों का अंबार, रोजों का अंबार, हज का अंबार, नफलों का अंबार, जी सदका और खैरात का अंबार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बहुत सारी वो इबादतें लेकर आएगा। सहाबा ने क्या लगा नबी, वो तो जन्नती होंगे। हुजूर ने फरमाया आगे तो सुनो, क्या है आगे? बहुत सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन मामला क्या होगा? कट मार दिया होगा, किसी को थापर जड़ दिया,
किसी का माल गसब कर लिया, किसी की चोरी कर ली, किसी की डकैती कर ली, कोई गुनाह का काम अंजाम दे दिया, ये सारी इबादतें खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, हत्ता के सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। वो जो इबादतों का पीछे अंबार था वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये इंसान तन्हा खड़ा रह जाएगा, और तो और क्या, बल्कि और सारे गुनाह बाकी रह जाएंगे। ये सारे के सारे उल्टा इसके ऊपर लाद दिया जाएगा और ऐसे शख्स को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। कहां गई इबादतें, कहां गई वो रोजे, कहां गए वो नमाजें जी, जो आपने अंजाम दिया था बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक के साथ। इसलिए मेरे भाइयों, मुहर्रम के महीने में खुराफात से बचिए, इबादत को अंजाम दीजिए। यह हुर्मत वाला महीना है और इस महीने में इबादत करने का हुक्म है। आपको पता है 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा रखने पर कितना ज़्यादा सवाब है, आपको पता है? 1 साल के गुनाहों के माफ होने का वादा है जी। जो कोई 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखे, आशूरे का रोज़ा रखे, चाहिए कि एक रोज़ा आगे एक रोज़ा पीछे मिला ले, तो उसके लिए मग़फ़िरत के वादे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसी तरीके से रमज़ान से पहले ये आशूरे का रोज़ा फ़र्ज था। जब रमज़ान का रोज़ा आया तो उसकी फर्जियत खत्म हो गई, अब वो नफल में शामिल है। हाँ, नफलों में सबसे ज्यादा अगर सवाब है तो यही आशूरा के रोज़ा रखने का, नफलों में। बाकी रमज़ान का रोज़ा तो है ही, उसमें कितना सवाब है वल्लाहु आलम, लेकिन नफलों में सबसे ज्यादा सवाब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, नफलों में सबसे ज्यादा सवाब मुहर्रम के आशूरा के रोज़े का सवाब है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ये मोटे मोटे मसाइल चंद थे जो आम तौर पर मुहर्रम के महीने में लोग अंजाम देते हैं, इसलिए इन मसलों को हमने आपके सामने पेश कर दिया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह पाक पूरे उम्मत मुस्लिमा को अक्ल सलीम अता फरमाए। इस महीने में जो खुराफात, रसूमात और बिदआत को लोग अंजाम देते हैं, उन तमाम खुराफात से हम सबको बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।